مت بات کیجیے گا احتیاط سے. البتہ دوسرے حوالوں سے ان لشکروں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ لشکر جو بنا 33 دہشت گرد تنظیموں کو اس کی سروسیں دی گئیں، القاعدہ سے لے کر آگے تک. اس کا نام بتاؤ نا لوگوں کو. آپ کے اور ہمارے زبانوں پہ ان لشکروں کا نام ہونا چاہیے کہ جو شیعوں کے وہ تھے، لیکن وہ بھی ناکام ہوئے، سلسلہ ہوا. اب میں سمجھتا ہوں کہ تکفیریوں کو استعمال کی ایک تو بہانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں جی اعتراض ہے. کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں پاکستانی ہوں، میرا حق ہے، میرا بنیادی شہری آزادیاں میں مجھے آئین مجھے حق دیتا ہے. میں کسی کے روکنے یا رکاوٹ ڈالنے سے وہ رک نہیں سکتی. وہ بہانہ یا یہ جو چند بیہودہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اذان کے بارے میں 76 کی PLD میں دیکھیے ہمارے حق میں وہ فیصلہ ہے. میں ادھر جاتا ہی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ولایت امیر المومنین پر کوئی ایسا چیز نہیں آئی جس کی وجہ سے یہاں موضوع بنایا جاتا. بن گیا تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اس وقت شیعوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں سرکاری اہلکاروں کے ذریعہ، میں کہتا ہوں رویے بدلنے پڑیں گے آپ کو. یہ رویے قابل قبول نہیں ہے. میں کوئی دھمکی نہیں دیتا، میں مہازارائی میں نہیں ہوں، میں غیر قانونی بات نہیں کرتا. ہم کل اس ملک کے حکمران بننے والے ہیں، مجھے ذمہ داری سے بات کرنا ہے. بن سکتے ہیں. اس لیے میں ابھی متوجہ کر رہا ہوں کہ رویے بدلو. یہ رویے اس حوالے سے پاکستان کے میں محب وطن ہونے کی اپنے پر کوئی اصرار میں نہیں کر سکتا. میں کس کو تسلی دلاؤں کہ میں محب وطن ہوں؟ میں کسوٹی ہوں، میں پرکھوں گا لوگوں کو کہ کون محب وطن ہے. اس لیے مجھے اس بات کی اس طرف میں جاتا ہی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ رویے بدلنے پڑیں گے. اقدام کہہ رہے ہو، اس سے بڑا اور اقدام کیا ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑا اجتماع پاکستان بھر کے علماء کا، اس سے بڑا کوئی اقدام ہو نہیں سکتا. اس سے جو پیغام جائے گا ہم اس کو دیکھیں گے. جو پیغام جا رہا ہے اس اجتماع سے ہم اس کا جائزہ لیں گے، اور پھر آئندہ کے لیے ہم پاکستان میں موجود ہیں. ہم اپنی سرنوشت کا فیصلہ ہم خود کریں گے اس ملک کے اندر، آئین کے اندر، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. میں آئین و قانون کو سمجھتا ہوں، اور آئین و قانون کی روشنی میں ہمیں حق ہے اس بات کا. یہاں پھر اور مسائل آ جائیں گے. ریلیاں نکلوائی گئیں تاکہ جھکایا جائے اور کوئی قانون سازی کی جائے. ان ریلیوں سے، ان حربوں سے کسی مکتب کو جھکانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے اور غلط انداز ہے. اس انداز کو بھی بدلنا چاہیے. اور میں دوسرے لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ جو اس حوالے سے تشیع کے حقوق کے حوالے سے کوئی دوسری نظر رکھتے ہیں. مثلا مولانا بیان کر رہے تھے قوانین کی، اس میں بھی میں نے دیکھا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام ہے، بہت بڑا اقدام ہے. اس اقدام کے اثرات کو محفوظ کرنا اور آگے بڑھانا اور حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کیسے ہوتا ہے یہ آگے ہم اس کو منتظمین کو میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے آگے پروگرام بنائیں. پھر اس کے بعد جیسے کہ فرمایا گیا یہاں پہ کہ 46 سید الشہداء آنے والا ہے، اس کو بڑے بھرپور طریقے سے منائیے اور عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے ایک اور نمونہ اور مثال قائم کی دی ہے پاکستان کے اندر. بھرپور انداز میں چہلم منائے. چہلم کو بڑے بھرپور انداز میں منانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ FIR اور یہ رکاوٹیں میں سمجھتا ہوں یہ حائل نہیں ہونی چاہیے. پورے جذبے کے ساتھ، پورے محبت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کو منایا جانا چاہیے. یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، ہمارا بنیادی حق ہے. میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ محال اس اجتماع کا محال ہے وہ اعلامیہ جو پڑھا جائے گا اور وہ قراردادیں جو آپ پاس کریں گے. بہت شکریہ. علامہ
ظفر عباس شاہانی صاحب اس کانفرنس کا اعلامیہ اور قراردادیں پڑھ رہے ہیں. آپ غور سے سماعت فرمائیے اور قراردادوں کی تائید نعرہ لگا کے کیجیے. بآواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اعلامیہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ مرکزی کمیٹی جن کے میں نے نام آپ کو سنے ہیں اس نے تیار کیا، بزرگان کی خدمت میں بھیجا، وہاں سے منظور ہوا اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مملکت خدا پاکستان، بابائے قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی مدبرانہ قیادت اور مسلمانان بر صغیر کی انتھک جد و جہد کے نتیجے میں معراج وجود میں آئی، اور اس قیام کے قیام و استحکام کے لیے مکتب تشیع کی بے انتہا قربانیاں تاریخ کا حصہ ہیں. ہمیں فخر ہے کہ وطن عزیز کا آئین تمام مسالک اور مذاہب کے ماننے والوں کو آزادانہ طور پر اپنی عبادات اور مذہبی رسومات کی بجا آوری کی اجازت دیتا ہے. مکتب تشیع کی عبادات مذہبی رسومات کی بجا آوری ان کا بنیادی آئینی شہری حق ہے، جبکہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام اس مکتب کی بنیادی اساس ہے اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام اس مکتب کا مظہر ہے. ہمارے پیارے وطن کی بنیاد دین اسلام ہے اور اسلام ہی کو آئین پاکستان میں سپریم لوا قرار دیا گیا ہے. تاہم ایک عرصے سے سرکاری اہلکار مخصوص ایجنڈے کے تحت مکتب تشیع کی عبادات اور مذہبی رسومات میں بے جا غیر ضروری اور غیر آئینی رکاوٹیں ڈال کر اس وطن عزیز کو کمزور کرنے پر کاربند ہیں اور اپنے مذمومانہ اقدامات کے ذریعے مکتب تشیع کو براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں، اور وطن عزیز کے فداکار محب وطن وابستگان مکتب تشیع کو دیوار سے لگانے اور انہیں ان کے بنیادی آئینی حقوق سے محروم کرنے کی سازشوں میں تیزی لا رہے ہیں. مکتب تشیع کے خلاف ان مذموم سرگرمیوں کو تیز تر کرنے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انتظامیہ بھی شریک کار نظر آتی ہے، اور اس طرح ادارے اپنے متعصبانہ طرز عمل کے ذریعے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کا سبب بن رہے ہیں. چنانچہ دیگر حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ ملت تشیع کے خلاف تازہ ترین اقدامات نہایت قابل مذمت ہیں. ان پر توجہ فرمانا. نمبر 1، متنازع قانون سازی کی کوششیں. عزاداری سید الشہداء پر غیر قانونی بلا جواز پابندیاں. شیڈول 4 کا بلا جواز اور غیر قانونی استعمال اور سنجیدہ علماء و ذاکرین پر ناروا پابندیاں. یکساں قومی نصاب تعلیم کے نام پر متنازع نصاب کی ترتیب. مکتب تشیع کے خلاف سرگرم عمل تکفیری عناصر کی فعالیت کی حوصلہ افزائی. زائرین کے لیے مشکلات کی حامل پالیسی. ہم حکومت وقت اور ارباب بست و کشاد پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مکتب تشیع قیام پاکستان کے وقت سے اب تک وطن عزیز میں جذبہ حب الوطنی کے فروغ اور اتحاد بین المسلمین کے لیے سرگرم عمل رہی ہے، اور ہمارا موجودہ اجتماع واضح کرنا چاہتا ہے کہ مکتب تشیع داخلی وحدت اور اپنے آئینی حقوق کی پاسداری کے لیے پوری طرح متحد ہے. ہم بحیثیت مکتب موجودہ آئین شکن اقدامات پر شدید تحفظات رکھتے ہیں اور ان اقدامات کو وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک گہری سازش تصور کرتے ہیں. ارباب اختیار پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مکتب تشیع کے خلاف ہونے والی ہر سازش اور اس کی عبادات اور مذہبی رسومات بالخصوص ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور عزاداری سید الشہداء کی بجاوری سے متصادم کسی بھی غیر آئینی غیر قانونی اقدام کو کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا.
قرارداد دیں، میرے خیال اذان کا ٹائم ہو گیا ہے۔ عنوان پڑھ دیں اور لائٹیں ذرا جلا لیں اپنے موبائلوں کی، روشنی ہو جائے، لائٹیں اپنی موبائلوں کی جلا لیں اور ذرا نعرہ تکبیر لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ قراردادیں انتظامیہ کمیٹی نے مرتب کی، بزرگان نے ان کو پاس کیا۔ میرا خیال ہے سب کو پڑھنے میں وقت لے جائے گا، میں عناوین بتا دیتا ہوں، اور اگر آپ کو ہم پر اعتماد ہے تو آپ ایک نعرہ تکبیر کے ساتھ تصدیق فرما دیں تاکہ ہم اس کو میڈیا میں جاری کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تمام احباب کا شکریہ۔ انتظامی حوالے سے اگر کوئی مشکل آئی ہو، کوئی پریشانی آئی ہو تو ہم اساتذہ جامعۃ الکوثر اور طلبہ آپ سے معذرت خواہ ہیں، چونکہ مقامی طور پر مہربانی ہماری تھی۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ، آپ نے محنت کی، آپ تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو خیر خیریت سے لے جائے۔